بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ذیشان یوسف زئی۔ ناظرین، آج سب سے پہلے بات کریں گے رات جو میچ ہو چکا ہے، پورے ملک میں ایک خوشی کا سما ہے، لیکن جو میمرز کا حال ہے، جو سوشل میڈیا پر ہمارے عوام کا جو حال ہے، عوام تو کیا بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز اور جو لوگوں نے دھوم مچائی ہے اس کا کیا ہی کہنا، آپ خود ہی اس پر جو ہے گواہ ہے۔ سب سے پہلے میں میچ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کیونکہ پوری قوم نے کل میچ دیکھا تھا، اور تو اور کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے، جن کے اتنا مصروف شیڈیول جن کا ہوتا ہے، ان کے ہمراہ 2-3 وزراء کا ایک فوٹو سامنے آیا ہے، وہ بھی میچ دیکھ رہے تھے، تمام اپوزیشنز بھی دیکھ رہی تھی، مطلب کہ پورے ملک نے چھٹی کر کے وہ میچ کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ کل رات جو میچ ہو چکا ہے اس میں ایک بھی وکٹ کے نقصان پر بھی، مطلب کوئی بھی وکٹ نہیں گرا، اور رضوان اور بابر اعظم نے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا پاکستان کو وہ چیز کیا۔ شاہین افریدی نے ایک جو بالنگ کی تو اس کا کیا ہی کہنے، پوری قوم خوشیاں منا رہی تھی، جبکہ انڈیا والی سائڈ پر ایک سوگ کا سما تھا، وہاں پر لوگ ٹی وی توڑ رہے تھے، کوئی اپنی پلیئرز کو گالیاں دے رہے تھے، اور نو ڈاؤٹ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ یہ میچ ہار جاتا تو پھر پاکستان میں یہی حال ہوتا۔ لیکن یہاں پر بات ایک ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ سپورٹس مین شپ نہیں ہے کہ آپ ہار جائے تو گالیاں نکالے، کراؤڈ میں جو دوسرے ملک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو شائقین بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ہوٹنگ کریں۔ یہ جو چیز ہے، آج میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہارنا اور جیتنا کھیل کا ہی حصہ ہے، لیکن اس پر بالکل سیلیبریشن ہونی چاہیے، اور تمام لوگوں کو حق ہے کہ وہ سیلیبریٹ کریں، لیکن ایک مہذب انداز میں، نہ کہ آپ اگلے کو گالیاں نکالیں، نہ کہ آپ اگلے کو بے عزت کریں۔ اور اس طرح کے بھی کچھ پلیئرز آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں، یہ انڈین پلیئرز تھے، کہ ہمیں واک اوور ملنا چاہیے، تو پھر ان کو واک اوور مل گیا۔ لیکن جو ایک عام اور معاشرے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ کھیل کا حصہ ہے، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کو گالی نکالے، کوئی سوشل میڈیا پر باقی میمز شیمز جو بنتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو میچ ہے اس کے لیے بیسٹ وشز ہے پاکستانی ٹیم کے لیے، اور انشاءاللہ پر امید ہے کہ یہ ورلڈ کپ پاکستان ہی آئے گا۔ بات کریں گے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے، وہ تو بنا وکٹ گرائے انہوں نے میچ جیت لیا، لیکن ایک اہم وکٹ جو ہے وہ بلوچستان میں گر گیا، اور وہ جام کمال صاحب کا وکٹ تھا، وہ آؤٹ ہو گئے، پتہ نہیں کہ ان پر کون سا پریشر تھا جو کہ آؤٹ ہو گئے۔ اب نئے جو وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے، وہ تمام اتحادیوں نے کہا ہے، عبدالرحمن کترال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ تمام اتحادیوں کا عبدالقدوس بیزنجو کے نام پر ہی اکتفا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ وہ ہی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے چینل 51 پر ایک شو دیکھا ہوگا ڈاکٹر سجاد بخاری کا، انہوں نے شو کیا ہی اسی ٹاپک پر ہے، بڑی اچھی اچھی خبریں سامنے آئی ہیں وہاں پر۔ اب وزارتوں کے لیے لوگ لگے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ اسپیکر کون بنے گا، فلاں وزارت کس کو ملے گی، فلاں وزارت کس کو ملے گی، پارٹی کے اندر جو تقسیم ہوئی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس پر ایک تفصیلی پروگرام ریکارڈ کیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں چینل 51 پر۔ لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے لیے نمائندے کہ یہ آگے چل کر ہماری بات کریں گے، بٹال ان وین، وہ کچھ نہیں کر پاتے، صرف اپنی پروٹوکول کے لیے، اپنی اچھی لائف کے لیے ہی وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ باقی بلوچستان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا وہ بیکورڈ رہ گیا ہے، کیا کام وہاں پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بدنصیبی بلوچستان کے عوام کی ہے، لیکن خوش نصیبی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ یہ باتیں یاد رکھے اور وہ بھول نہ جائے۔ بدقسمتی سے پوری پاکستانی جو قوم ہے ان کی یہی بدقسمتی ہے کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، تو اگر وہ نہ بھولیں گے تو انشاءاللہ پھر ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کون کون سی وزارتیں کس کس کو ملتی ہے۔ اور عبدالرحمن کتران صاحب نے کہا ہے کہ 3 سال گزر گئے، اب 2 سال میں آئے بلوچستان کے مستقبل کے لیے کام کرتے، تو 3 سال میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ جو بلوچستان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں تقریباً کئی برسوں سے بیٹھے ہیں، اس میں آپ نے کام نہیں کیا، تو اگلے 2 سالوں میں آپ کیا کر لیں گے۔ بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے، جنہوں نے 1 ہفتے کے اندر جو نسلہ ٹاور ہے اس کو گرانے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مالکان جو متاثرین ہیں ان کو پیسے واپس کر دیے جائے اور دھماکے کے ذریعے اس کو گرا دیا جائے۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کو اگر گرا بھی دیا جائے تو پھر آگے دیکھا جائے کہ تاکہ کوئی کل کو اس پر پھر یہ چیزیں نہ بنائے، اور کوئی کام نہیں ہوگا، بس گرا دو، بنا دو،
نئی ایک ایسا لائحہ عمل چاہیے جس پر تمام لوگ متفق ہو، وہ عوام کے بھی حق میں ہو، اور پھر ہر روز اس کو کورٹ میں نہ لایا جائے، کیونکہ کورٹ کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ عام خبر آپ کو یہ بھی دیتے چلے کہ 3 ماہ اور 10 دن بعد داسو ڈیم پر دوبارہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، اور کام بلکہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ دشمنوں کے منہ پر ایک زوردار تپڑ ہے کہ جو روکنا چاہتے تھے اس کام کو، بلکہ وہ روک نہیں پائے۔ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی دفاع کو جب بھی ضرورت پڑی تو پاکستان کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے، جو یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں گے، 2 ہی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے ہیں، ایک تو یہ تمام مسلمانوں کا ایفیلیشن ہے وہاں سے، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی پاکستان پر کوئی سخت وقت آیا ہے تو سعودی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو سعودی عرب پر جب بھی، پاکستان پر جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے تو سعودی عرب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مخلص دوستوں کی طرح جائیں گے ان کے ساتھ، جب بھی کوئی ان پر وقت آئے گا برا تو پاکستان کھڑا ہوگا۔ بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک اچھے ہمسائے کے طور پر ہم ساتھ بڑھ سکتے ہیں اگر یہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے اور ان کو اپنا حق دے۔ تو یہ بھارت کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ امن کے خواہاں ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ بھارت پر ہے، اس کو یہ اشارے ہیں، یہ اقوام متحدہ کے لیے بھی اشارے ہیں۔ پہلے سے بھی پاکستان بہت لچک شو کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کب کشمیریوں کی قسمت جاگے گی اور عالمی دنیا ہوش کے ناخن لیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔